الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کرم، بہت ہی احسان اور بہت ہی اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ہی بڑا مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کا نام رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تمام انسانوں کو بخشنا نہ چاہتے تو یہ رمضان کا مہینہ نہ دیتے، اور نہ ہی سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ تو پتہ یہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ہماری خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دے کر یہ عرض کیا کہ میرے بندو اس میں تم عبادت کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی نے مجھے دیا اور سورہ اخلاص عطا فرمایا۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اب جب یہ بات آتی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا یہ روزہ، تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم پر ہی روزہ نہیں فرض ہے، بلکہ جب پچھلے لوگوں پر فرض تھا اور اب ان لوگوں پر پچھلے لوگوں پر فرض نہیں تھا، ان پر فرض ہے، تو یہ آسانی مل جاتی ہے کہ صرف اور صرف ہم ہی پر نہیں فرض ہے، بلکہ ہم سے پہلے لوگ آئے، ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین مشرکون نہیں کہا، کافر نہیں کہا، منافقین نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس سے ایک محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کتب علی الذین من قبلکم، کہ ہم پر ہی روزہ نہیں فرض ہے بلکہ ہم سے پہلے لوگوں پر فرض بھی تھا۔ تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے، جب سارے لوگ روزہ رکھیں گے تو اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سارے لوگوں پر روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن ہمارے یہاں تو بڑا آسان کام ہے کہ صبح سحری کیا اور شام میں افطار کر لیا، یہ آسان کام ہے۔ پہلے زمانہ کے لوگوں پر روزہ بڑا سخت تھا، پہلے لوگوں پر روزہ بڑا سخت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ اس طرح
کہ ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، یعنی آج سحری کیا ہے تو کل شام میں افطار کریں گے، اور پرسوں پھر سحری کریں گے تو نرسوں افطار کریں گے۔ اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 ماہ روزہ رکھتے تھے، 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ماہ کے روزہ فرض کیے تھے، اور عیسائیوں پر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ اور سب سے بڑا کرم جو کیا ہے، احسان کیا ہے، وہ اس امت پر کیا ہے کہ اس امت کو صرف 30 روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یہودیوں، صبح سے ظہر تک تم اپنا کام کرو، مزدوری کرو، پھر ظہر ٹائم اپنی مزدوری لے لو۔ عیسائیوں سے عرض کیا کہ تم ظہر سے عصر تک کام کرو، پھر اپنی مزدوری لے لو۔ تو صبح سے ظہر تک کا یہ وقفہ جو ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ تھوڑا زیادہ ہے ظہر سے عصر کے مقابلے میں۔ صبح سے ظہر تک یہ زیادہ وقفہ ہے۔ اس کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں کہا کہ تم اپنا جو ہے کام کرو، پھر مزدوری ظہر ٹائم لے لو، اور عیسائیوں سے کہا کہ ظہر سے عصر تک کام کرو، پھر اپنی تم مزدوری لے لو۔ اور اس امت کو یہ عرض کیا کہ عصر سے مغرب تک کام کرو، اپنی مزدوری لے لو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت دیا گیا ہے، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت رکھا ہے۔ 1 گھنٹہ کی عبادت کرو، 2 گھنٹہ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی احسان کیا ہے، بہت ہی کرم کیا ہے کہ تراویح کے ایک سجدہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکی دینے کے لیے تیار، اور یہ تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں ایک آدمی کے نام پر درخت لگا دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، احسان کیا ہے۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار جا رہے تھے، تو بازار جب پہنچے تو ایک بہت بڑے ولی کامل صاحب النسبت بہت بڑے بزرگ ملے۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا حضرت کہاں؟ تو کہا کہ میں ضروریات کے تحت بازار آیا ہوا ہوں، ابھی میں واپس چلا جاؤں گا۔ بزرگ صاحب نے کہا احمد لاہوری سے کہ کیا آپ نے بندوں کو دیکھا ہے، انسانوں کو دیکھا ہے؟ تو احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بازار میں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سارے انسان موجود، سب انسان نظر آ رہے ہیں۔ تو لاہوری نے کہا کہ جی ہاں، یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ بزرگ شخص نے جب نگاہ اٹھایا تو انسان نہیں بلکہ کچھ اور بدل گئے، کیونکہ ان کی نگاہ میں بہت ہی ایمان کی حرارت تھی، ایمان روز و روشن کی طرح آیا تھا، بڑا ایمان ان کے اندر تھا۔ تو پھر جب انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی بزرگ شخص نے، پھر لاہوری سے کہا اب دیکھو کہ بندے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اب پھر جب لاہوری نے بازار میں اپنی نگاہ اٹھایا تو دیکھا کہ بندے ڈاک اور من کی اور شیطان میں بدل گئے۔ تو بزرگ شخص نے کہا کہ دیکھ لیا؟ تو لاہوری نے کہا ہاں ہم نے دیکھ لیا۔ تو کہا کیا دیکھے ہو؟ کہنے لگے یہ سب تو مجھے جو ہے ڈاک اور منکے اور شیطان سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو بزرگ شخص نے ایک بات کہا تھا کہ اللہ سب کا ایک، اللہ سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملیں گے تو لاکھوں میں تو دیکھ۔ اس لیے اللہ کے بہت بے شمار بندے ہیں،
لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہزاروں میں نہیں ملتے ہیں، لاکھوں میں نہیں ملتے ہیں۔ آج جدھر جائیں نفسانی خواہشات میں انسان تلا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے عدالتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ عدالتیں اس بنیاد پر بھری ہیں کہ ہمارے دل کے اندر عداوت ہے، عداوت کی بنیاد پر عدالت بھری ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہو جائے تو عدالت کا کوئی سروکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اور آج باہر جو ہے مسجد بنانا بڑا آسان کام ہے، لیکن اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ دل جو ہے انسان کا، یہ دل بھی ایک مسجد کے مانند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ ہی آسمان میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے دل کو مسجد کہا ہے، آدمی کے دل کو کوٹھا اور چھت کہا ہے۔ ہم اپنے مٹی کے گھر کو 3 گھنٹے لگا دیتے ہیں صفائی کے لیے، مٹی کے گھر ہو اس کی صفائی کے لیے ہم 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نکال لیتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کا دل ہمارا چھت اور کوٹھا ہے اور مسجد ہے، اس دل کی صفائی کے لیے ہم 1 گھنٹہ نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جسم ہمارا دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا دیکھ رہے ہیں، یہ جسم جو ہے مستعار ملا ہے، ادھار ملا ہے، اس پر ہماری ملکیت نہیں ہے، اس پر ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادھار دیا ہے تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دن کے لیے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس کو بناؤ اور بناؤ بگاڑو جو بھی دل چاہے وہ کر لو۔ تو یہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ادھار دیا ہے، ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو لے لیں گے۔ اس کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ سے 50,000 روپیہ ادھار لیا، تو میں جو ادھار لوں گا تو پھر تھوڑے دن کے بعد دے دوں گا، ایسے ہی یہ جسم ادھار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور تھوڑے دن کے بعد لے لیں گے۔ اس کی دوسری مثال یوں سمجھے کہ میرے کپڑے پر پریس نہیں ہے، استری نہیں ہے، اور میرے گھر کا پریس بھی خراب ہو چکا ہے۔ میں نے پڑوسی سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے استری پریس دے دیجیے گا تاکہ میں اپنے کپڑے پر پریس کر لوں، تو وہ شخص پڑوسی نے پریس دے دیا۔ اب جب میں ادھار تھوڑی دیر کے لیے لے کر آیا ہوں پریس، تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے کپڑے ہیں اس سارے کپڑے پر ہم پریس کر لیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے پر پریس کروں اور اپنے بال بچوں کے کپڑے پر پریس کروں۔ کیوں؟ بار بار پریس مانگا نہیں جاتا ہے، اور بار بار مانگے گا کیسے؟ تو ہم نے پریس ادھار لیا ہے، اس سے جتنے کپڑے پر پریس کر لے کم ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کپڑے پر پریس کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر کہاں مانگا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں جسم دیا ہے تھوڑے دن کے لیے دیا ہے، زیادہ جتنا ہی اس جسم سے نفع اٹھائیں، اللہ کی عبادت میں تھکا لیں اس جسم کو، اتنا ہی کم ہے۔ اس کو پھر دوسری طرح سمجھیں، یہ جسم جو ہے ایک چکی کے مانند ہے، چکی کے اندر کوئی اناج ڈالا جا رہا ہے تو فائدہ ہوگا، اگر چکی کے اندر کوئی اناج نہیں ڈالا ہے، یوں ہی چل رہا ہے تو بے فائدہ ہے، نقصان ہے۔ اس کو اس دوسری شکل میں اس کو بھی سمجھیں، جس طریقے سے برف ہے، آدمی برف بیچ رہا ہے، اگر اس کا برف نہیں کوئی خریدنے والا ہے تو وہ پگھل کر خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو جسم ہمارا ہے
یہ برف کے مانند ہے۔ اگر ہم برف کو اپنے کام میں لے رہے ہیں تو فائدہ ہے، اگر ہم برف کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو اس کا کام ہے ہی کیا؟ اس کا کام تو یہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پگھل جائے گا۔ تو یہ جسم برف کے مانند ہے، یہ جسم ایک دن نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اس سے جتنا ہی فائدہ اٹھا لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں لگا لیں، جتنا لگائیں گے اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور میں یوں کہوں تو خیر غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہ جسم مستعار ملا ہے، جتنی ہی عبادت اس جسم سے کر لے اتنا ہی کم ہے۔ ایک دن یہ جسم ختم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ کون سی عبادت لے کے آئے ہو، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم سے 1 گھنٹہ کی عبادت برداشت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں صبح سے شام تک ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، رات میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تراویح میں 3 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگ 1 گھنٹہ کی عبادت سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خود ہی بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک میں شیطانوں کو، سرکش شیاطین کو جکڑ کر باندھ دیا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ بنے گا کہ ابھی تو بہت سارے لوگ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو ان کو شیطان ہی تو ورغلاتا ہے۔ تو سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، اور جو ننھے منھے معصوم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے رہتے ہیں۔ اس کا جواب یوں سمجھ کر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ آپ میں سے سب لوگوں نے سائیکل چلایا ہوگا۔ آپ خوب تیزی کے ساتھ پیڈل ماریں اور پھر تھوڑی دیر مارتے رہیں، اور پھر پیڈل مارنا بند کر دیں، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی دور آپ بغیر پیڈل مارتے ہوئے سائیکل پر سوار ہو کر تھوڑی دور اور نکل جائیں گے۔ ایسے ہی 11 مہینہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، اور 1 مہینہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کی جو کرنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو رننگ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، وہ سختی، وہ رننگ، وہ کرنٹ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ اس کے بدولت انسان شیطان کے چکر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں ادا کی وہ ادا